بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گھر میں سب کے لیے ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تو میری چچی مجھے کہنے لگی کہ جلدی سے سارے کام ختم کر، پھر تجھے رخسانہ باجی کے گھر بھی جانا ہے، وہاں بھی 100 کام ہیں۔ تو اگر اسی طرح سستی سے ہاتھ چلاتی رہی تو سارا دن یہیں گزر جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھے باتیں سنانی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تجھے اپنے کاموں کے لیے گھر پر روک رکھا ہے۔ میں نے اپنی چچی کی بات سن کر سارے کام تیزی سے کیے، کیونکہ مجھے اس کے بعد اپنی پھپھو کے گھر ان کی کام کاج میں مدد کرنے جانا تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی تو وہاں پر 100 کام پڑے ہوئے تھے، مگر آج صبح سے ہی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میرے سر میں شدید درد تھا، اسی وجہ سے مجھے کام کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے چچی سے کہا، چچی کیا آپ کے پاس کوئی سر درد کی گولی ہے؟ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، ارے مہارانی، ذرا تجھے ایک سے دوسرا کام کیا کرنے کو کہہ دو، تیرے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ میرے سامنے اپنے یہ ڈرامے کرنے بند کر، سب جانتی ہوں میں، یہ سب تیرے کام سے بچنے کے بہانے ہیں۔ میرے پاس تیرے ڈراموں کے لیے فالتو گولیاں نہیں ہیں، چپ چاپ ایسے ہی چلی جا، بالکل ہٹی کٹی ہے تو، تیرے جیسی ڈھیٹ ہڈیوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ چچی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان کو میری تکلیف کا ذرا احساس نہیں تھا، وہ تو الٹا میرے سر درد کو کام سے بچنے کا بہانہ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد میں چپ چاپ صفائی کر کے پھپھو کے گھر آ گئی، جو کہ ہمارے گاؤں سے کچھ دور فاصلے پر تھا۔ اندر کے گھر جانا مجھے کبھی بھی کچھ خاص پسند نہیں تھا، کیونکہ وہاں کا ماحول کافی عجیب تھا۔ پھپھو کا گھر دیکھنے میں تو کافی بڑا تھا، مگر وہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ ہر دفعہ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ کبھی بھی وہاں اکیلی نہ رہوں۔ میں پھپھو یا گھر کے کسی فرد کے آس پاس ہی رہتی تھی۔ میں نے آج تک اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، مگر اس بار میں پرسکون تھی کہ شادی والا گھر تھا، وہاں پر لوگ ہوں گے تو مجھے ادھر ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ پھپھو کے گھر پہنچی تو وہ مجھے باہر صحن میں ہی بیٹھی ملی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو طنزیہ کہنے لگیں، اتنی دیر کس لیے کر دی آنے میں؟ تجھے پتہ نہیں ہے کیا کہ گھر میں اتنے سارے کام پڑے ہیں، اور تو مہارانی کی طرح اب دن کے 12 بجے آ رہی ہے۔ اب تجھے رات دیر تک سب کام مکمل کرنے ہوں گے۔ کل میری بیٹی کی بارات ہے، مجھے کوئی غلطی نہیں چاہیے، سمجھی تو؟ میں نے جلدی سے اپنی پھپھو سے کہا کہ معاف کر دیں پھپھو، میں سارے کام کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ پھر اس کے بعد میں نے پورے صحن میں جھاڑو لگایا۔ اس کے بعد گھر میں جتنے مہمان آئے تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ پھپھو نے مجھے کہا تھا کہ سب مہمانوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے چائے دینی تھی۔ گھر میں میری عمر کی دوسری لڑکیاں بھی موجود تھیں، لیکن وہاں پر مجھ سے ہی نوکرانیوں کی طرح سارے کام لیے جا رہے تھے۔ ہر کسی کا زور بس مجھ پر ہی چلتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں ایک یتیم لڑکی تھی، میرے آگے پیچھے خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ سارے انتظامات دیکھتے ہوئے میرے سر کا درد مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس کسی طرح تکیے پر سر رکھ کر سو جاؤں۔ یہاں پر کسی کو بھی میرا ذرا خیال نہیں آیا تھا۔ میں صبح سویرے سے اٹھ کر بھوکی پیاسی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ مجال تھی جو کسی نے جھوٹے منہ ہی مجھے پانی یا کھانا کھانے کا پوچھا ہو۔ پھپھو نے یہاں مجھے صرف نوکروں کی طرح سارے کام کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ان کے گھر میں اتنے سارے کھانے پکائے گئے تھے، لیکن مجھے انہوں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ تو نے اگر اپنا پیٹ بھرنے میں وقت ضائع کیا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اسی ڈر کی وجہ سے بھوکی پیاسی لگی ہوئی تھی۔ اب تو شام ہونے کو آئی تھی۔ نیچے میری پھپھو کی بیٹی سلمیٰ کی مہندی کی رسم تھی۔ سب گھر کی عورتیں اس کو مہندی لگا رہی تھیں۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اس مہندی کی رسم میں شریک ہوں اور سلمیٰ کو مہندی لگاؤں، مگر میری پھپھو نے سختی سے مجھے منع کیا تھا کہ خبردار، اگر میری سلمیٰ کی مہندی کی رسم میں تو نے اپنا چہرہ بھی کسی کو دکھایا، میں نہیں چاہتی کہ تیری منحوسیت میری بیٹی کی زندگی میں پڑے۔ مجھے اپنی پھپھو کی یہ بات سن کر خوب رونا آیا۔ ان کو میں اپنے کام کرواتے وقت منحوس نہیں لگتی تھی، مگر اب جب مہندی لگانے کا وقت آیا تھا تو انہوں نے مجھے سبز قدم کہہ دیا تھا۔ میں وہاں پر سب کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر پھپھو کے کہنے پر اوپر چھت پر آ گئی۔ حالانکہ مجھے یہاں آنے سے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ ادھر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نیچے مہندی کے گانوں کی آوازوں کے باوجود چھت پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا تھا۔ میرا تھکن سے برا حال تھا۔ میں نے سامنے چھت پر ایک کونے میں پڑی چارپائی دیکھی تو سوچا کہ کچھ دیر وہاں آرام کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی یہ مہندی کا فنکشن تو دیر رات تک چلتا رہے گا۔ یہاں پر سخت اندھیرا تھا۔ ایک پل کو تو میرے دل میں آیا کہ نہ جانے یہ چارپائی کس نے بچھائی تھی، کہیں کوئی اس پر آرام تو نہیں کر رہا تھا۔
لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ سب لوگ تو نیچے ہیں، یہاں کس نے آنا ہے۔ میں اپنے سر میں اٹھتی درد کی ٹیس کو برداشت کرتی لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ابھی مجھے اس چارپائی پر لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سر میں ہاتھ پھیر رہا ہو۔ مجھے کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے میرا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا جو میرے سر میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے میرے سر کا درد غائب ہونے لگا تھا۔ میں اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے جس نے بغیر میرے کچھ کہے میری تکلیف دور کر دی تھی۔ میں آنکھیں کھول کر اپنے اس مسیحا کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ کون ہے، مگر میرے اوپر جیسے اس انجان شخص نے کوئی جادو کر دیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے وجود کو ہلا نہیں پا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ میری آنکھ اپنی پھپھی کے چنگھاڑنے کی آواز پر کھلی۔ ارے او لڑکی، کیا لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے؟ چل اٹھ جلدی سے، ہزاروں کام سر پر ہیں اور تو بستر پر لیٹی آرام کر رہی ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میں نے ہر طرف دیکھا مگر چھت پر پھپھو اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ رات کو پھر وہ کون تھا جس نے میرے سر کے درد کو جادوئی طور پر ٹھیک کر دیا تھا۔ میں اس انجان شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر وہ تو وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میں پھر پھپھو کی سخت نظریں دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر نیچے کی جانب بھاگی مگر میرا دل کافی گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے اب میری زندگی میں کون سا نیا موڑ آ گیا تھا۔ میں پہلے ہی ایک اذیت بھری زندگی گزار رہی تھی، اب مزید کسی قسم کی تکلیف سہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں اپنے اماں ابا کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے میرے اماں ابا نے مجھے کافی لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے کافی لاڈلی تھی۔ میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی مگر یہ سب خوشیاں میری زندگی میں کچھ عرصے تک ہی قائم رہ سکی تھیں۔ میرے اماں ابا کا میری 70ویں سالگرہ والے دن ہی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے پر انتقال ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ میرے اوپر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ میں اس بھری دنیا میں اکیلی پڑ گئی تھی۔ کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ خاندان بھر کے لوگ مجھے منحوس کہنے لگے تھے۔ ہر کوئی یہی بولتا کہ عائشہ کی منحوسیت اس کے ماں باپ کی جان لے گئی۔ آخر کار آس پڑوس کی باتوں سے بچنے کے لیے میرے چچا مجھے اپنے گھر لے آئے تھے۔ چچی اپنے شوہر کے اس فیصلے کے سخت خلاف تھی مگر چچا کے فیصلے کے آگے مجبور تھی۔ وہ چچا کے آگے تو خاموش ہو گئی تھی مگر انہوں نے اپنی ساری بھڑاس میرے اوپر نکالنا شروع کر دی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام میرے سے کروانے لگی تھی۔ ان کا بس چلتا تو میں سانس بھی ان کی اجازت سے لیتی۔ میری صورت میں ان کو مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے بے عزت کرتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی کام غلط ہوتا تو وہ اس کا الزام بھی میرے سر پر ڈال دیتی تھی۔ چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی دوغلا تھا۔ وہ چچا اور باقی خاندان والوں کے سامنے میرے ساتھ کافی میٹھے انداز میں بات کرتی تھی اور چچی کا ایسا رویہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ وہ مجھے یتیم سمجھ کر میرے ساتھ ہر طرح کا ظلم کر لیتی تھی۔ کھانے کے لیے بھی مجھے وہ برائے نام سوکھی روٹی دیتی تھی جبکہ باقی سب گھر والے پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھاتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میری پھپھو بھی میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتی تھی۔ ان کو بھی باقی سب کی طرح یہی لگتا کہ میں سبز قدم ہوں۔ میری وجہ سے ان کے بھائی کی موت ہوئی تھی جس بات کا بدلہ وہ میرے سے بہت برے طریقے سے لیتی تھی۔ وہ اکثر اپنے گھر کے کام کاج کی خاطر مجھے اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی، حالانکہ مجھے ان کے گھر جانا ذرا پسند نہیں تھا۔ ان کی ایک بیٹی سلمہ تھی اور ایک بیٹا جمال تھا۔ دونوں کی میرے سے کبھی نہیں بنی۔ سلمہ کا تو پھپھو نے رشتہ طے کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہواؤں میں ہی اڑتی رہتی۔ جب بھی میں اس کے گھر جاتی تو میرے آگے خوب اتراتی کہ میری شادی تو ایک کھاتے پیتے گھرانے میں طے ہو گئی ہے، میں ہوں ہی قسمت والی جو میرا رشتہ اتنے اچھے لوگوں میں ہوا۔ میں اس کی ایسی غرور سے بھری باتیں سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے ذرا نہیں سوچتی تھی کہ یہ سب خوشیاں جو اس کو مل رہی تھیں وہ اللہ کے حکم سے مل رہی تھیں۔ جو رب دینے پر قادر ہے وہی رب لے بھی سکتا ہے۔ لیکن پھپھو نے اپنے بچوں کے ذہن کو میرے خلاف اس قدر بھر دیا تھا کہ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی مجھے نیچا دکھانے کی۔ میں اپنی پھپھو کے گھر آنے سے اس لیے بھی کتراتی تھی کیونکہ وہاں پر جب بھی میں آتی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ وہاں مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ مجھے ہر وقت کسی کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہوتی تھی۔ پہلے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ پھپھو کے بیٹے جمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ میں کئی بار اس کی گندی نظریں اپنے وجود پر دیکھ چکی تھی۔
وہ علاقے کے عیاش لوگوں میں رہنے کی وجہ سے آوارہ ہو چکا تھا۔ سڑک پر سے گزرتی ہر لڑکی پر اس کی بری نظر ہوتی تھی۔ میں تو پھپھو کے گھر جب بھی جاتی تو جمال کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ جب تک وہ گھر پر ہوتا میں کسی نہ کسی کام سے باورچی خانے میں رہتی، مگر اس کے باوجود اگر غلطی سے بھی اس کی نظر میرے اوپر آ جاتی تو وہ مجھے ہوس بھری نگاہوں سے گھورتا تھا۔ ایک مرتبہ تو پھپھو نے بھی اس کو مجھے گھورتا دیکھ لیا تھا، مگر بجائے اس کو کچھ کہنے کے انہوں نے مجھے سخت انداز میں بے عزت کر ڈالا تھا۔ اے لڑکی، تو اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ کر میرے گھر آیا کر۔ اگر میں نے تجھے کبھی اپنے جمال کے سامنے پھرتا دیکھا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے تیری جیسی لڑکیوں کا، جو امیر گھر کے لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر لبھاتی ہیں تاکہ ان سے شادی کر سکے۔ مگر ایک بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لے، تو چاہے جو بھی ہو جائے میں تجھے کبھی اپنے گھر میں راج نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے پھپھو کی بات سن کر ان کو روتے ہوئے سمجھایا کہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو یہاں آپ کے کہنے پر ہی آتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ کہتی، یہاں کام کرنے کے لیے آ کر تو میرے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی ہے، تجھے تو شکر کرنا چاہیے کہ میرے بھائی نے تجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، ورنہ تیرے جیسی یتیم لڑکی کو لوگ دھکے دے کر گھر سے نکال باہر کر دیں۔ پھر اسی طرح پھپھو کی بیٹی سلمیٰ کی شادی کا دن قریب آ گیا تھا۔ مہندی والے دن ہی انہوں نے مجھے اپنے گھر کاموں کے لیے بلا لیا تھا۔ میں سارا دن جانوروں کی طرح بغیر کچھ کھائے پیے سارے انتظامات دیکھتی رہی، اور جب سب مہمان نیچے رسم میں مصروف تھے تو پھپھو کے حکم کے مطابق اپنا منحوس وجود لے کر اوپر چھت پر آ گئی تھی، جہاں تھکن سے چور ہوتی چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ وہاں کسی پراسرار شخص نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میری ساری تھکاوٹ جادوئی طور پر غائب کر دی تھی، لیکن جب میں جاگی تو وہ انجان مہربان کہیں نہیں تھا۔ میں اپنی پھپھو کے ڈانٹنے پر جلدی سے نیچے گئی کیونکہ آج سلمیٰ کی بارات تھی، وہ حد سے زیادہ اترا رہی تھی۔ میں خاموشی سے باورچی خانے میں جا کر سب گھر والوں کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ اسی طرح سارا دن گزر گیا۔ شام ہوتے ہی بارات آ گئی تھی۔ میں ایک طرف کھڑی ہوئی تھی جب پھپھو نے مجھے اسٹور روم میں کسی کام کے لیے بھیجا۔ اسٹور روم اوپر چھت پر تھا۔ مجھے شام کے وقت وہاں جانا کچھ ٹھیک نہیں لگا کیونکہ وہ اسٹور روم تو ہر وقت بند ہی ہوتا تھا، وہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا، مگر میں کسی صورت پھپھو کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہمت کرتی اوپر چھت پر گئی اور ابھی اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر گئی ہی تھی کہ ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہاں پر گھپ اندھیرا تھا جس کی وجہ سے میں اندر آنے والے کو نہیں دیکھ سکی تھی، مگر میرا دل بہت گھبرانے لگا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہاں؟ تو میرے سوال کرتے ہی کسی کی مکروہ ہنسی سنائی دی۔ میں اس کہے کو سن کر سمجھ گئی کہ یہ جمال تھا۔ میں نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ پوچھا، جمال بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اے لڑکی، اب مجھے بھائی کہہ کر تو مت بلایا کر، تو نے تو میرا دل ہی دکھا دیا۔ میں یہاں سب سے چھپ کر تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھے بھائی کہہ کر میرا موڈ خراب کر رہی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے اس گھٹیا آدمی کے قدم اپنے قریب آتے محسوس کیے تو ڈرتے ہوئے اس سے کہا، دیکھیں، آپ یہاں سے نیچے چلے جائیں، نہیں تو میرے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے نیچے جانے دیں۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے اس آدمی سے جان چھڑوانی چاہی، لیکن وہ کسی صورت میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں مدد کے لیے تیز آواز میں چلانے لگی کہ بچاؤ مجھے، کوئی ہے، مجھے بچاؤ خدارا۔ مجھے اپنی عزت جانے کا خوف ہونے لگا۔ نیچے مہمانوں کا شور تھا، اس لیے کسی کو بھی میری آواز نہیں جا رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اس نیچ آدمی کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، مگر وہ کسی طور بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد جب اس نے میرا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ ایک دم سے کسی سیاہ ہیولے نے پیچھے سے جمال کو دھکیل کر دور دیوار کے اوپر پھینکا، جس کے بعد اس کی چیخیں پورے اسٹور روم میں گونجنے لگی تھی۔ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے اس شخص کا چہرہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو میری مدد کر رہا تھا، کہیں یہ کل رات والا مہربان تو نہیں تھا؟ مگر آخر یہ میری اتنی مدد کیوں کر رہا تھا؟ میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی تھی، کیونکہ آج تک میری زندگی چچا کے گھر سے باہر نہیں گزری تھی۔ میں تو صرف پھپھو کے گھر ہی آتی تھی۔ اس کے علاوہ تو کبھی چچی کے کاموں سے مجھے اتنی فرصت بھی نہیں ملی تھی کہ میں سکھ کا سانس تک لے سکتی۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔
उस अनजान शख्स ने मेरे पास आकर कहा, क्या आप ठीक हैं? इस घटिया आदमी ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोली कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हैं और मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। वो मेरी बात सुनकर खामोशी से मुझे देखता रहा। मुझे बस उसका ऊंचा लंबा अक्स दिखाई दे रहा था। वो जो कोई भी था गैर मामूली हद तक लंबा था। फिर वो बग़ैर कोई जवाब दिए ही वहाँ से बाहर निकल कर चला गया। मैं भी नीचे आ गई थी, क्योंकि यहाँ इस छत पर मज़ीद रहना ख़तरे से खाली नहीं था। वहाँ पर सलमा की रुख़्सती हो रही थी। मैं वहाँ से खामोशी से घर के लिए निकल गई, क्योंकि अब मैं यहाँ पर मज़ीद एक लम्हे के लिए नहीं रह सकती थी। मगर रास्ते में चलते हुए मुझे मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मुझे कदमों की आहट वाज़ेह सुनाई दे रही थी, मगर जब मैं मुड़कर देखती तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे ऊपर खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि मुझे अब भी ऐसा ही लग रहा था जैसे वो आवारा जमाल ही मेरा पीछा कर रहा था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। आखिरकार घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया, क्योंकि चची लोग तो अभी तक फुप्पो के घर थे। मैं अपने कमरे में आकर खौफ से कांपने लगी थी, क्योंकि फुप्पो को जब जमाल की हालत के बारे में पता चलेगा तो वो मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ेंगी। वो तो अपनी माँ को सब कुछ मिर्च मसाले लगा कर बताएगा। मुझे पूरी रात इसी डर की वजह से नींद नहीं आई थी। फिर वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। अगले दिन सुबह के वक्त ही मेरी फुप्पो दनदनाती हुई घर में आई और चिल्लाते हुए मुझे बुलाने लगी। आयशा, अरे ओ आयशा, जल्दी निकल बाहर। नीच लड़की, तूने अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे बेटे का जो हाल करवाया है, मैं आज तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। मैं फुप्पो की बात सुनकर डरते हुए बाहर निकली तो उन्होंने मुझे चोटी से पकड़कर सहन में घसीटा और रख कर एक सन्नाटेदार थप्पड़ मुझे मारा। मैं उनके सख्त हाथ का थप्पड़ खाने से औंधे मुंह ज़मीन पर गिरी। उन्होंने फिर से मेरा बाजू दबोचकर मुझे खड़ा किया और कहने लगी, जलील लड़की, मेरा मासूम बच्चा तेरे जाल में ना फंस सका तो तूने दूसरा आशिक फंसा लिया और उसको कहकर मेरे बेटे को इतनी सख्त मार दिलवाई। वो अभी अस्पताल में पड़ा हुआ है। तू क्या समझी यहाँ छुप कर आ जाएगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मेरा बेटा मुझे सब कुछ बता चुका है। कैसे तूने उसको जानबूझकर ऊपर स्टोर रूम में बुलाया और वहाँ उसको लहूलुहान कर दिया। मैं फटी आंखों से अपनी फुप्पो के मुंह से वो सब सुनती गई। मैंने जल्दी से रोते हुए कहा कि नहीं फुप्पो, ये सच नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो आपके कहने पर ऊपर काम से गई थी। जमाल भाई खुद मेरे पीछे आ गए थे और मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। मैं अपने हक में जो भी बोलती वो मेरी किसी बात को खातिर में न लाई और मुझे जानवरों की तरह पीटने लगी। उन्होंने मुझे मार मार कर मेरा वजूद ज़ख्मी कर डाला था। फिर इसके बाद उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि बस अब बहुत हुआ, मज़ीद मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी, तू है ही मनहूस लड़की। चची ने जब ये सुना तो वो भी फुप्पो का साथ देने लगी। उनको तो जैसे बहाना चाहिए था मेरे से जान छुड़वाने का। अब उन दोनों ने मिलकर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोई गिड़गिड़ाई कि खुदारा मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म ना करें, मगर उनमें से किसी को मेरे ऊपर कोई रहम ना आया। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला तो बाहर से गुजरते सब लोग मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैं अपनी चादर अच्छे से ओढ़कर वहाँ से चलती हुई निकल गई, क्योंकि एक अकेली लड़की को सब लोग गंदी नज़रों से घूरने लग जाते हैं। हर किसी को यही लगता है कि खोट लड़की में ही होगा, तभी ये घर से बाहर दंदनाती फिर रही है। मैं चलते हुए काफ़ी सुनसान इलाके में आ गई थी। वहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब कहाँ जाऊँ। ये रास्ता मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अपने सदमे में मुझे उस वक्त पता ही नहीं चला, और अब जब होश आया तो मैं ख़ुद से कहने लगी कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ और अब इधर से कहाँ जाऊँ। बहुत ज़्यादा चलने की वजह से मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, इसीलिए मैं थोड़ी देर उस सड़क किनारे एक फुटपाथ पर बैठ गई। ये जगह वीरान थी, इस वजह से कोई भी इधर से नहीं गुज़र रहा था। मैं वहाँ बैठी अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के तल्ख दिनों के बारे में सोचने लगी थी कि एकदम से मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं एकदम से मुड़ी तो सामने एक दरमियानी उम्र की खातून खड़ी थी। वो मुझे बहुत घूर कर देख रही थी। मुझे उस औरत से काफ़ी खौफ आया, क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही पुरस्रार था। उसने काला स्याह लिबास पहन रखा था और उसके लंबे बाल भी खुले थे। वो अपने हाथ में डंडा पकड़े खड़ी थी। कुछ देर के बाद उसने मुझे कहा, कौन है तू लड़की और इस इलाके में क्यों आई है? मैंने उस औरत की खौफनाक आवाज़ सुनकर कहा, माफ़ कर दें, मैं भटक गई थी। मुझे चलते हुए बिल्कुल समझ नहीं आई कि कहाँ जा रही हूँ।
اس عورت کا حلیہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ وہاں کی کوئی نگران ہو، تب بھی میرے سے ایسے پوچھ تاچھ کر رہی تھی۔ میں جلدی سے اس فٹ پاتھ سے اٹھی اور اس علاقے سے باہر جانے کے لیے نکلی، مگر اس عورت نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر روکا اور پوچھنے لگی، رک، پہلے مجھے بتا کہ تو کون ہے اور یہاں کس لیے آئی تھی؟ کیا تیرے گھر والوں نے تجھے کبھی ادھر آنے سے منع نہیں کیا؟ میں نے گھبرا کر اس عورت کی بات سنی، پھر میں نے اس کو جواب دیا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یتیم ہوں، چچا چچی کے پاس رہتی تھی، مگر آج انہوں نے بھی مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ اتنا کہہ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رونے لگی تھی۔ اس عورت نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ سکتی ہوں، اس کے بدلے تمہیں بس میرے گھر کے کام کاج کرنے ہوں گے، کیونکہ مفت میں تو آج کل کوئی کسی کو نہیں رکھتا ہے۔ میں اس عورت کی بات سن کر راضی ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے ہر حال میں رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے تھی، کیونکہ میں ایک جوان لڑکی تھی۔ ایسے اکیلے رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ باہر ہر طرف انسانوں کے روپ میں بھیڑیے پھر رہے ہوتے ہیں، جو اسی طاق میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی شکار ملے اور وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑیں۔ میرے پاس میری عزت سب سے قیمتی چیز تھی، جس کو میں نے بچپن سے لے کر اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے میں اس انجان عورت کے ساتھ اس کے گھر جانے کو راضی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اسی راستے سے آگے بڑھتی گئی۔ پھر جب وہ ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ عورت اتنی بڑی اور عالی شان حویلی کی مالکن تھی۔ وہ مجھے اندر لائی اور کہا کہ یہ کونے والے کمرے میں تم رہنا، مگر دھیان رکھنا، بھول کر بھی تم نے میرے کمرے میں قدم نہیں رکھنا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر کافی ڈر گئی تھی۔ جلدی سے بولی، آپ فکر نہ کریں مالکن، میں اپنے کام سے کام ہی رکھوں گی اور آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ مجھے اس نے سارے ہال کی صاف صفائی کا حکم دے دیا تھا۔ میرے لیے یہ سب کام مشکل نہیں تھے، کیونکہ چچی اور پھپھو نے مجھ سے سالوں یہ کام کروائے تھے۔ میں پھرتی سے صفائی کرنے لگی، مگر کام کرواتے ہوئے اچانک سے میری نظر حویلی کے صحن میں موجود کھڑکی پر گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی سایہ ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن جو ہی میری نظر پڑی تو وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید یہ میرا وہم ہو، اسی لیے میں سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گئی، مگر تھوڑی دیر بعد پھر سے مجھے وہی سایہ دکھائی دیا۔ وہ کھڑکی باہر حویلی کے چمن کی طرف کھلتی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے چمن کی طرف گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر کون تھا وہاں پر۔ میں نے سارا چمن دیکھ لیا لیکن کوئی مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں نے سوچا کہ پھر وہ سایہ کس کا ہو سکتا تھا۔ ابھی میں یہی سب سوچتے ہوئے واپس مڑی کہ ایک دم سے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ کافی اونچا لمبا تھا۔ میں ایک دم ڈر گئی کہ وہ کہاں سے آ گیا، ابھی تو یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ گھبراؤ نہیں، میرا نام ماجد ہے اور میں یہاں اس حویلی میں سالوں سے مالی کا کام کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ آج ہی یہاں اس حویلی میں آئی ہیں۔ میں اس ماجد نامی مالی کی آواز سن کر چونک گئی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگا جیسے پہلے بھی یہ آواز میں کہیں سن چکی تھی، مگر کہاں سنی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ چمن میں کم ہی آیا کریں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ابھی وجہ تو نہیں بتا رہا، مگر بس آپ کی بھلائی کے لیے بولا ہے۔ یہ حویلی ویسی بالکل نہیں ہے جیسی دکھائی دیتی ہے، اس لیے جتنا ہو سکے یہاں کے رازوں سے دور ہی رہیں۔ مجھے اس مالی کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، مگر میرے اندر شک پیدا ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی تو ایسی بات تھی جو سب کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابھی میں کھڑی اس مالی کی بات سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے مالکن کی غصے سے بھری آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم دونوں ادھر کھڑے کون سی گپیں لگانے میں مصروف ہو؟ میں نے غور کیا کہ اس مالکن کی بات سن کر وہ مالی کچھ گھبرا گیا تھا، لیکن پھر جلدی سے بولا کہ مالکن میں تو بس یہاں پر کام کر رہا تھا، یہ عائشہ باہر آ گئی، میں ان سے یہی بول رہا تھا کہ آپ اندر جائیں اور کام مکمل کریں۔ میں پھٹی آنکھوں سے ماجد کی طرف دیکھے گئی، کیونکہ اس کو میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ میرا نام عائشہ ہے، بلکہ اپنا نام تو میں نے اب تک مالکن کو بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیا یہ مجھے پہلے سے جانتا تھا؟ نہ جانے کیوں مگر اس مالی کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اسے پہلے بھی کہیں مل چکی تھی، مگر کہاں پر؟ ماجد نے جب مالکن کے پوچھنے پر اپنی طرف سے پھرتی سے جواب دیا تو مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔
مجھے کچھ تو گڑبڑ لگی، لیکن ابھی میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ مالکن نے بھی مجھے دھمکی دی تھی اپنے کام سے کام رکھنے کی۔ میں اس کے بعد شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں آرام کرنے آ گئی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی، مگر مجھے سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب ایسا لگا کہ کچھ گرنے کی آواز آئی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ڈر کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں پر سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ کسی چیز کے گرنے کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ میں یہ سوچ ہی رہی تھی، تھوڑی دیر بعد باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر جلدی سے اٹھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں رات کے وقت حویلی میں کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھس آیا تھا۔ یہ حویلی تھی بھی ایک ویران علاقے میں، اور ایسی جگہوں پر تو چوری چکاری جیسے واقعات بہت عام ہوتے ہیں۔ میں اٹھی کہ پتہ لگا سکوں، کیونکہ اگر کوئی قیمتی چیز چوری ہو گئی تو مالکن میرے اوپر ہی الزام لگائیں گی کہ میں نے دروازے اچھے سے بند نہیں کیے تھے۔ میں باہر نکلی تو ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ مالکن کا کمرہ راہداری کے بالکل آخر میں تھا، اسی لیے ان تک آواز جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اچانک سے ایک سایہ مالکن کے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا دیکھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس کی شکل تو نہیں دیکھ پائی تھی، مگر مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا کہ آخر وہ کون تھا۔ میں نے اس سائے سے فاصلے پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی میں نے یہ پوچھا ہی تھا کہ وہ سایہ بجلی کی رفتار سے اوپر چھت پر بھاگ گیا۔ میں نے اس سائے کو پیچھے سے آواز لگائی کہ رک جاؤ، کون ہو تم اور اس حویلی میں رات کے وقت کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ اتنا تیزی سے وہاں سے گیا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ میری آواز کے شور سے مالکن کمرے سے باہر آ گئی اور کہنے لگی، یہ کیا آدھی رات کو تو نے شور مچایا ہوا ہے؟ ایسا کون سا بھوت تو نے دیکھ لیا جو میری نیند خراب کر کے رکھ دی؟ بول۔ میں نے ہکلاتے ہوئے مالکن سے کہا، مالکن، میں نے ابھی آپ کے کمرے کے باہر کسی کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا وہ کوئی چور ڈاکو تھا۔ میں اس کو آواز دے ہی رہی تھی کہ وہ اوپر چھت پر بھاگ گیا۔ میری بات سن کر مالکن کہنے لگی، یہ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چھت کی طرف جاتا ہوا دروازہ تو میں نے خود بند کیا تھا۔ مالکن کی بات سن کر میں نے کہا، مالکن، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے کسی سائے کو یہاں سے اوپر چھت کی جانب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، چل میرے ساتھ اوپر، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر جب ہم چھت کی طرف جانے لگے تو وہاں کے دروازے کو کنڈا لگا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہاں دروازے پر کنڈا دیکھ کر مالکن کہنے لگی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سے جھوٹ بولنے کی؟ دیکھ، یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ میری اجازت کے بغیر میری حویلی میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، پھر انسان کیا چیز ہیں؟ لگتا ہے تو کوئی خطرناک خواب دیکھ کر میری نیند حرام کرنے آ گئی ہے۔ چل جا، دفع ہو اپنے کمرے میں۔ آج کے بعد اگر ایسی حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو اسی رات یہاں سے باہر پھینک دوں گی، سمجھ گئی تو؟ میں مالکن کی بات سن کر کافی ڈر گئی تھی۔ جلدی سے ان سے کہا، نہیں مالکن، مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ پھر اس کے بعد میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر خوف کے مارے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ کوئی تو تھا جو وہاں اس وقت تھا، مگر وہ اتنی جلدی غائب کیسے ہو گیا تھا؟ کیا وہ کوئی پراسرار مخلوق تھی؟ میری اماں اکثر کہا کرتی تھیں کہ سنسان جگہوں پر اکثر اندیکھی مخلوق آباد ہوتی ہیں۔ شاید اس حویلی میں بھی کچھ ایسے بھیانک سائے تھے۔ یہ سب میرا وہم تو ہرگز نہیں تھا۔ پھر اگلے دن میں نے مالکن کے لیے ناشتہ بنایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج تو نے سارے کپڑے اور پردے وغیرہ دھونے ہیں۔ میں حیران تھی کہ اس حویلی میں تو اتنے سارے پردے تھے، اس کام میں تو مجھے پورا دن لگ جانا تھا، مگر میں ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے مجبوراً ماننا پڑا۔ کپڑے دھونے کے لیے مالکن نے مجھے چھت پر بھیج دیا تھا۔ وہاں پر آ کر میں اللہ کا نام لیتی کام میں لگ گئی تھی۔ کپڑے دھوتے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر گئے تھے، جب ایسا لگا کہ کوئی میرا نام لے کر مجھے بلا رہا ہے۔ میں چونک گئی کہ یہ نیچے سے بھلا مجھے کون بلا رہا تھا۔ مالکن نے تو سختی سے کہا تھا کہ کام پورا کر کے ہی نیچے آنا۔ اب مسلسل اپنے نام کی پکار سن کر میں نے خود سے کہا کہ اگر واقعی کوئی مجھے نیچے سے بلا رہا ہو اور میں نہ گئی تو اس پر بھی میری شامت آنی تھی، اسی لیے مجھے مجبوراً وہ باقی کا کام روک کر نیچے جانا پڑا، مگر صحن میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے وہیں کھڑے ہو کر دیکھتی رہی کہ آخر مجھے کس نے بلایا تھا۔ میں پھر یہ سوچ کر واپس اوپر جانے ہی لگی کہ عائشہ، لگتا ہے تیرے اب کان بھی بجنے لگے ہیں۔ پہلے تو تجھے صرف سائے دکھتے تھے، اب آوازیں بھی آنے لگ گئی ہیں۔ مگر اوپر جاتے ہوئے میرے قدم ٹھٹک کر رکے۔
کیونکہ مجھے مالکن کے کمرے سے کچھ شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ غصے میں کسی سے کچھ بات کر رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر کون آیا تھا۔ یہاں پر تو میرے اور مالکن کے سوا میں نے اب تک کسی کو حویلی کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مالی ماجد بھی باہر ہی ہوتا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے کمرے کے قریب گئی تو اندر سے آواز آ رہی تھی، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، وقت گزر رہا ہے۔ اگر اس بار اماوس کی رات کو بلی نہ چڑھا سکی تو مجھے شیطانی طاقتیں نہیں مل سکیں گی۔ مالکن کی آواز اس وقت بہت ہی خطرناک لگ رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں سامنے سے کسی کی سرد آواز آئی، مالکن پریشان نہ ہوں، بلی کا انتظام تو آپ کر چکی ہیں، بس ہمیں اب 2 دن انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی بلی دے کر آپ کے پاس وہ ساری شیطانی طاقتیں آ جائیں گی۔ میں یہ سب سن کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ وہ اندر کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ عورت کوئی معمولی انسان نہیں تھی، یہ کوئی گھناؤنا عمل کرتی تھی۔ مجھے اب پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ کہیں میں نے یہاں آ کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی۔ یہ عورت نہ جانے کس کی بلی دینے کی بات کر رہی تھی۔ میں ابھی مزید وہاں کھڑے رہ کر سننا چاہتی تھی، مگر کسی نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے لے کر باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ ماجد تھا۔ اس نے مجھے کہا، یہ آپ کیا کر رہی تھی عائشہ؟ اگر مالکن کو بھنک بھی لگ جاتی کہ آپ ان کے کمرے کے باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی تو انہوں نے آپ کو جان سے مار دینا تھا۔ میں نے خوف سے زرد پڑتے ان کو کہا، کیا آپ کو پتا ہے کہ مالکن کس کی بلی دینے کی بات کر رہی تھی؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس مالی نے کہا کہ ابھی آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکیں گی۔ یہاں پر آپ آئی تو اپنی مرضی سے تھی، مگر جائیں گی مالکن کی مرضی سے۔ میں آپ کو فی الحال مزید کچھ نہیں بتا سکتا، مگر اتنا کہوں گا کہ مالکن سے جتنا ہو سکے دور رہیں، وہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ میں نے اس مالی ماجد سے پوچھا کہ آپ تو اتنے سالوں سے یہاں پر ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے کہ وہ بھلا ایسا کیا کام کرتی ہیں؟ خدارا مجھے بتائیں، اگر وہ ٹھیک عورت نہیں ہے تو آپ اتنے عرصے سے یہاں کیوں کام کر رہے ہیں؟ وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ میرا یہاں پر کام کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، میں وہ پورا کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ ابھی میں اس سے مزید کوئی سوال پوچھتی کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی پھر اس کے بعد دوبارہ سے چھت پر جا کر کپڑے دھونے لگی، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اب میرے دماغ میں بار بار یہی چل رہا تھا کہ 2 دن بعد مالکن کوئی عمل کرنے والی تھی جس میں اس نے بلی چڑھانی تھی۔ کہیں وہ بلی میں تو نہیں تھی، کیونکہ اس پراسرار آواز میں جس نے مالکن سے بولا تھا اس کے مطابق اس بات کا مطلب یہی نکلتا تھا۔ میں چپ چاپ کام ختم کر کے نیچے آئی تو مالکن نیچے صحن میں ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ابھی کھانا میرے لیے مت پکانا، میں ابھی کسی ضروری کام سے باہر جاؤں گی۔ میں ان کی بات سن کر ٹھٹک گئی کہ بھلا اس وقت ان کو کہاں جانا تھا، مگر میں نے ان سے آگے سے کچھ نہ پوچھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شامت میری ہی آنی تھی۔ پھر وہ وہاں سے اپنے کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد باہر آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مالکن، میں آپ کے ساتھ چلوں؟ یہ بھاری تھیلا بھی اٹھا دوں گی۔ مگر انہوں نے میری بات سن کر مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ زیادہ میرے ساتھ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے اس حویلی میں بیٹھی رہ، خبردار جو باہر نکلنے کی کوشش بھی کی 2 دن تک تو نے یہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکالنے، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تو؟ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں ان کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ یعنی میرا شک صحیح نکلا، وہ میری ہی بلی چڑھانے کے ارادے میں تھی۔ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں ان کی حویلی سے نکلوں، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سب کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر وہ کیا کرنے والی تھی، ان کا ارادہ کیا تھا۔ ایسے ان کے منہ سے اتنا سب کچھ سن کر بھی میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اب تو بات میری اپنی جان کی حفاظت کی تھی۔ میں مالکن کے گھر سے نکلتے ہی جلدی سے چادر اوڑھ کر ان کے پیچھے نکلی۔ وہ کافی تیزی سے جا رہی تھی۔ میں ہر قدم کافی پھونک پھونک کر لے رہی تھی تاکہ ان کو میری آہٹ محسوس نہ ہو۔ اگر ان کو میری ذرا سی بھی بھنک لگ جاتی تو وہ میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھنے جنگل کی طرف آ گئی تھی۔ وہاں پر پہنچ کر مجھے عجیب سی وحشت ہوئی، کیونکہ یہ گھنا جنگل دیکھنے میں بہت ہی خطرناک تھا۔ مجھے باہر سے ہی خونخوار جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب مالکن کو بغیر ڈرے اس جنگل میں جاتے دیکھا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ اس جنگل میں جانا تو مجھے خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر سوچا کہ عائشہ، اگر تو نے سچ کا پتہ لگانا ہے تو ہر حالت میں مالکن کا پیچھا کرنا ہوگا۔
اپنے آپ سے یہ کہہ کر میں اللہ کا نام لیتی اس جنگل میں داخل ہو گئی، مگر اندر آتے ہی مجھے وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ نہ جانے ایک دم سے وہ کدھر چلی گئی تھی۔ مجھے تو اس جنگل کا کوئی راستہ نہیں آتا تھا۔ پھر میں اپنے اندازے سے آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے کچھ سرگوشی سنی تو جلدی سے ایک گھنے درخت کی اوٹ میں چھپ گئی اور دیکھنے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ مالکن زمین پر سامنے آگ لگا کر بیٹھی تھی۔ ان کے ارد گرد کچھ تھالیں پڑی ہوئی تھیں جن میں عجیب و غریب سامان تھا۔ ایک جگہ مرا ہوا جانور بھی تھا جس کا خون وہ ایک پیالے میں بھر کر اس آگ میں جھونک رہی تھی۔ ساتھ میں وہ تیز آواز میں کوئی منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت خوف آیا۔ وہ کوئی بہت ہی بھیانک عمل کر رہی تھی۔ یہ سب دل دہلاتا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کہ یہ وہ کیا کر رہی تھی۔ ان کے قریب ہی بہت سارے سیاہ رنگ کے لباس میں آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مالکن کے چیلے تھے۔ مالکن نے کہا، یہ عمل میں ختم کر لوں تو حویلی جاتے ہی اس عائشہ کا کام تمام کر دوں گی۔ اب بس مزید صبر کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ اگر اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ سے وہ بلی چلی جائے گی اور میرا اتنا لمبا انتظار ضائع جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ جادوئی منتر پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ یعنی وہ مجھے آج ہی جان سے مارنے والی تھی۔ مجھے ہر صورت اس جگہ اور حویلی سے بہت دور بھاگنا ہوگا، ورنہ ایک بار میں اس کے ہاتھ لگ گئی تو کسی صورت اپنی جان نہیں بچا سکوں گی۔ میں جلدی سے وہاں سے پیچھے ہٹی، مگر اچانک سے میرے پیر میں ایک کانٹا چبھ گیا، جس کی وجہ سے میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ مگر میں نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو دبایا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ مگر بھاگتے ہوئے مجھے پیچھے سے مالکن کی آواز آئی جو اپنے چیلوں سے کہہ رہی تھی، جاؤ دیکھو، مجھے لگتا ہے کسی نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہو اس کو ادھر ہی مار کر ختم کر دو۔ مالکن کا حکم سن کر میں مزید اندھا دھند بھاگنے لگی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے میرے پیر کئی بار جھاڑیوں میں لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرا ہاتھ دوڑتے ہوئے کسی نے پکڑا اور میرے کان میں سرگوشی کی، خاموش رہو اور میرے ساتھ اس طرف آؤ۔ وہ سرگوشی سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ماجد ہی تھا۔ وہ مجھے لیتا ہوا مختلف راستوں سے گزرنے لگا اور ایک اندھیری جگہ پر آ کر رک گیا۔ وہاں پر ایک پرانی سی جھونپڑی تھی۔ اس نے مجھے اس میں گھس جانے کا کہا اور خود باہر ہی کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس ماجد نے بلند آواز میں کچھ پڑھا اور پھر اندر آیا۔ میں نے اس کو روتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے ادھر کیوں لے آئے ہیں؟ وہ مالکن کے چیلے مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس جھونپڑی کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیا ہے، اب یہاں اس مالکن کا کوئی چیلا نہیں آ سکے گا۔ میں نے حیرت اور الجھن کے عالم میں اس سے پوچھا، آخر آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کون ہیں؟ کیوں آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میری مدد کی؟ آپ کے اندر ایسا کیا ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ میری حفاظت کریں، میرے لیے خطرہ مول لیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر گہری سنجیدگی کے ساتھ بولا، میں ایک عام انسان نہیں ہوں، میں جنزاد ہوں۔ میں نے ہی اس رات تمہاری پھپھو کے گھر مدد کی تھی جب وہ گھٹیا جمال تمہیں پریشان کر رہا تھا، تمہاری عزت پر حملہ کرنے کے درپے تھا۔ میں وہیں موجود تھا تمہیں بچانے کے لیے، مگر تمہیں محسوس نہیں ہونے دیا۔ اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، میں تو تب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں جب تمہیں خود اپنی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں دم بخود رہ گئی۔ جنزادہ؟ یعنی وہ عام انسان نہیں تھا، کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا تھا، مگر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میرے دل میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، ایک عجیب سی روشنی، جیسے وہ کوئی برائی نہ کرتا ہو بلکہ بس میری حفاظت کے لیے ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہو۔ میں نے تھوک نکلا اور ہلکی آواز میں پوچھا، تم نے مجھے پہلی بار کب دیکھا تھا؟ اس نے آہستہ مسکراتے ہوئے کہا، جب پہلی بار تم اپنی پھپھو کے گھر آئی تھی، اس رات جب سب سو گئے تھے، تم اکیلی چارپائی پر لیٹی نیند میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ تم بے چین تھی، جیسے کوئی دکھ تمہارے سینے میں دھڑک رہا ہو۔ میں وہیں قریب تھا، نظر نہیں آیا، مگر تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری معصومیت، تمہاری بے بسی، تمہارے چہرے پر لکھی وہ کہانی جسے کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، اور اسی لمحے میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔
ایک ایسی محبت جس کی نہ کوئی حد تھی، نہ کوئی شرط، نہ کوئی غرض۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر وہ تو انسان ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے میری الجھن بھانپ گیا، نرم لہجے میں بولا، میں اسی لیے نہیں چاہتا تھا کہ تم اس حویلی میں آؤ۔ میں جانتا تھا کہ یہاں تمہیں خطرہ ہوگا، یہاں کی فضا میں شر موجود ہے۔ تمہاری مالکن محض ایک ظالم عورت نہیں، ایک خبیث روح بھی تھی جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں تمہیں اس حویلی میں داخل ہونے سے روک نہیں سکا، مگر اب میں تمہیں اس کے شر سے بچاؤں گا ضرور۔ تم گھبراؤ مت، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں بے حد الجھن میں تھی۔ میری زندگی کے اتنے بڑے راز ایک ہی لمحے میں کھل گئے تھے، وہ بھی ایسے راز جنہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ چاہے کوئی بھی تھا، اس نے ہمیشہ میری مدد ہی کی تھی۔ پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً سورۃ الجن کی تلاوت کرو تاکہ یہ جو خبیث سایہ تمہارے گرد منڈلا رہا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ ضروری ہے، ورنہ وہ تمہیں کبھی چین نہیں لینے دے گی۔ میں نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ سورۃ الجن کی تلاوت شروع کی۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ جو ہی میری تلاوت مکمل ہوئی، ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی، جیسے کوئی خوفناک چیز درد سے تڑپ رہی ہو۔ پھر یکا یک ایک دھماکے کی طرح کچھ پھٹنے کی آواز آئی اور اس ظالم مالکن کا وجود جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ میں خوف کے مارے ساکت کھڑی رہی۔ میرے قدموں کے نیچے زمین جیسے ہلنے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ جو کچھ لمحے پہلے میری زندگی کا سب سے بڑا خوف تھا، وہ ایک پل میں ختم ہو چکا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اس جنذات کو دیکھا جو سکون سے کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تم آزاد ہو۔ میرے دل میں شکر گزاری کی ایک لہر سی اٹھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ، تم نے ہمیشہ میری مدد کی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم دو گی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیا مانگ سکتا تھا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا وجود تمہارے لیے ایک معمہ ہے، مگر میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی ہمیں الگ نہ کر سکے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ایسا لمحہ آئے گا۔ ایک جن ذات کی محبت، کیا یہ ممکن تھا؟ مگر پھر میں نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی۔ میرے پاس تھا ہی کون؟ ایک لاوارث یتیم لڑکی جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، جو ہر جگہ ٹھوکریں کھا چکی تھی۔ کیا میں ہمیشہ تنہا رہنا چاہتی تھی یا کسی ایسے کا سہارا لینا چاہتی تھی جو میرا محافظ تھا، جو مجھ سے بے لوث محبت کرتا تھا؟ میں نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، پھر آہستہ سے کہا، ہاں، میں راضی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک روشنی سی پھیل گئی، جیسے صدیوں کا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔